السلام علیکم. سی ٹیٹ جنوری 2024. آج آتے ہیں ہم نثر اور نظم کے سیکشن کو ہٹا کر سوالات کی طرف جو سی ڈی پی سے ریلیٹڈ ہے. بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلی کار اور عمل کو اس اندازے ترتیب دینا چاہیے اس اندازے سے ہونا چاہیے ترتیب دینا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا پہلا سوال. سب سے پہلے مطلب سمجھ لیتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اندازہ قدر یعنی کہ جو ہمارے ہوتے ہیں امتحان یا جو بھی سوالات پوچھے جاتے، قدر پیمائی ہے. یہ اندازہ کرنے کے لیے، قدر پیمائی کا اندازہ کرنے کے لیے. ہاں، یہ مطلب فائنل قدر پیمائی کے لیے نہیں، جو سال کے آخر یا جو ششماہی سالانہ نہیں. اندازہ قدر یعنی کہ ایک اندازہ کرنا ہے ہمیں قدر پیمائی کے. اعلی کار یعنی جو ہم اس کے لیے طریقہ یوز کریں گے، جو اعلیٰ استعمال کریں گے، جو طریقہ استعمال کریں گے. اور عمل کو اس اندازے سے ترتیب دینا چاہیے کہ کس اندازے سے ترتیب دینا چاہیے، یعنی یہ بات کو سامنے رکھ کر ترتیب دینا چاہیے. واضح جانچ اور امتحانات آموزگاروں کے لیے مناسب ہو جائیں. واضح جانچ اور امتحانات کو صرف مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ امتحان میں اچھا رہے، وہ واضح جانچ میں اچھا رہے. کیا ایسا ہے کہ ہماری تعلیمی پالیسیز کو سپورٹ کرے گی یا ہمارا سماج کے لیے فائدہ مند ہے کہ بچہ صرف امتحانات کی حد تک بہترین ہو جائے، مناسب ہو جائے؟ یہ ہے ہمارا آپشن. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بچوں کے آموزشی تجربات، کمی نہیں. ہاں، یہ کمی اگر لکھا رہے گا تو پورا آپشن ہی غلط ہو جائے گا، مطلب پوری بات ہی بدل جائے گی. یہ ہے وہ بچوں کے آموزشی تجربات کی فطری توسیع ہو، یعنی ان کی فطری توسیع کرے، ان کو وسیع کرے. توسیع کس سے بنا ہے؟ وسیع سے بنا ہے، یعنی کہ پھیلائے. کیا؟ فطری آموزشی تجربات مطلب اس نوعیت کے ہوں، سکھانے کے تجربات اس نوعیت کے ہوں جو بچے کی کیا کریں؟ فطری توسیع کریں. یعنی کہ جو بچے کی جو عمر ہے اور جو اس کی فطری نیچر ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، اس کی توسیع ہو، اس کے خیالات کی توسیع ہو، اس کی زبان کی توسیع ہو. وہ صرف امتحانات کی حد یا کوئی حد نہیں بیان کی جاتی. اور آپشن بھی دیکھ لیتے ہیں. آموزگار کی پیش رفت کو بیان کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. پیش رفت یعنی جو وہ پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو. یعنی کہ پیش رفت اور اس کا تجزیہ کرنا. آموزگار کیا پیش کر رہا ہے، اس کا بیان کرنا ہے. ایک رپورٹ کارڈ میں بنا دوں کہ یہاں پہ بچے کی یہ سرگرمی ہے اور پوری کلاس کی اوور آل یہ سرگرمی ہے. کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پیش رفت بیان کر رہا اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. پیش رفت کو بیان کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا ایک جزوی کام ہے، کہ ایک جز ہے یہ کہ ہم یہ کریں. یہ ایک اچھی وہ ہے، مگر یہ کل نہیں ہے. یہ ایک جز ہے کہ پیش رفت کو بیان کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا، ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو. آپ دو چیز کو ایک ساتھ لے کے کس طرح سے وہ کریں گے کہ مجموعی کارکردگی کے تعلق سے امتحان آپ وہ کریں گے قدر پیمائی، یا بچے کی پیش رفت کو بیان کر کے اس کا تجزیہ کریں گے. یہ دو چیزوں کو ایک تو کمبائن کر دے رہا ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک جز ہے، یہ کل نہیں ہے. استاد تمام آموزگاروں کی حصولیابی کے اندازے قدر کے لیے ایک واحد طریقہ ہے. یہ تو آپ فوراً ایک واحد کو ہی دیکھ کر بتا سکتے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں ایک واحد طریقہ نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر سب سے مناسب آپشن ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ بچوں کے آموزش تجربات کی فطری توسیع کرے. کیا کرے؟ فطری توسیع ہو. بچوں کے آموزشی تجربات قدرتی طور پر جس طرح سے بچے بڑھ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تجربات کی توسیع ہوتے جائے. اس طرح نہ ہو کہ ہم اس کو آگے کے لیول کا پڑھا رہے ہیں یا پیچھے کے لیول کا پڑھا رہے ہیں، تاکہ اس پہ برڈن بھی نہیں پڑے اور وہ ایسا بھی نہ کہ پیچھے ہو جائے. تو یہ ہمارا ہو گیا. آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ. بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان. وقوفی ترقی یعنی کہ ذہنی ترقی کرنا ہے ہمیں بچے کی، اور زبان کا اس میں کیا ہے؟ وقوفی ترقی کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ جو جذباتی، کرداری اور ذہنی ترقی ہے، اور زبان رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط میسج کے اصول سے متعلق ہے. رد عمل اور نقل لفظ ہی اپنے آپ میں بڑا منفی ہے، کیونکہ نقل کی کبھی ہم فروغ نہیں دیتے کلاس میں کہ
آپ نقل کریں، جو رد عمل اور نقل کی عمل، یعنی کہ آپ یہ رد عمل کی نقل کریں کہ آپ نے خوش ہونا ہے تو سب نے خوش ہونا ہے، آپ لوگ نقل کریں کہ یہ رد عمل یہ ہونا چاہیے، اسے مربوط، یعنی کہ رد عمل کس سے مربوط ہو جائے. رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جو عمل کی، جیسے کہ میں کچھ سمجھا رہی ہوں اب پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا، ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سمجھ آیا، یہ اس کا کیا ہے؟ رد عمل ہے. باقی سب اس کا دیکھ کے کہہ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں سمجھ آ گیا. تو یہ مربوط ہے، کیا ہے؟ ربط ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ نقل اور رد عمل ہے، نقل میں کیا کر رہے ہیں؟ ربط پیدا کر رہے ہیں. تو یہ اصول سے متعلق ہے، یعنی کہ اس طرح سے بچے کی ذہنی ترقی ہوگی زبان کے ذریعے. یہ ہم اردو کا پرچہ رکھ رہے ہیں تو سب چیز میں ہمیں یہ بنیادی توجہ دینی ہوگی کہ یہ اردو ہی کے نوعیت سے پوچھا ہے، ایک زبان کی تدریس کی نوعیت سے پوچھ رہا ہے کہ زبان کس طرح سے ذہنی ترقی کرتی. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ نقل کی فروغ دیا جائے. فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. فرد میں زبان، یہاں فرد میں زبان مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یہ فرد میں زبان جو ہوتی ہے کیا مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا نہیں؟ مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک اسکول نہیں جاتا یا کوئی ماہر اس کو سکھاتا نہیں ہے، جب تک وہ زبان نہیں بولتا، ایسا تو نہیں ہے. وہ تو سماج سے جڑا ہوا ہے، وہ تو اس کی فطری ہے، عمل ہے. اگر وہ زبان کئی بچے کو اس میں بھی چھوڑ دیں گے، یا جو بچے اسکول نہیں بھی جاتے، جو بچے کسی استاد کے زیر تدریس نہیں بھی رہتے، وہ بھی زبان بولتے ہیں. تو فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی، یہ کوئی مہارت سے نہیں آتی ہے. ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان اور ترقی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ تو سب سے غلط بات ہو سکتی ہے. آپ پہلی بات تو کسی بھی علم کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے کوئی ترقی مربوط نہیں ہے. ہر علم اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی تو آپ کے اندر صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہی ہے. پھر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں علم کو آپ یہ کہہ نہیں سکتے، اور دوسری چیز فلاں کام بھی آپ کے اندر ترقی نہیں ڈالے گا، یہ بھی غلط ہے. اور زبان تو بنیادی طور پر ہر علم کی بنیاد ہوتی ہے. آپ کوئی بھی علم لے لیں، وہ آپ کو زبان کے ہی ذریعے پہنچایا جاتا ہے. کوئی علم آپ کو اشاروں میں نہیں سمجھایا جا سکتا، اور اشارہ بھی اپنے آپ میں ایک زبان ہوتی ہے. جو بھی رسل و رسائل کا ذریعہ ہے وہ زبان ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے کہ ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے. یعنی کہ زبان جو ہوتی ہے بچے کی ثقافت، اور اس کا ثقافت میں کیا آ جائے گا؟ ایک تو وہ جہاں رہ رہا ہے، وہ جو مذہب کا ہے، وہ جس اور کمیونٹی کیا ہو جاتی ہے؟ جو سماج میں وہ رہ رہا ہے. مسلم بچہ ہے مگر وہ رہ رہا ہے ہندوستان میں ہے، وہ تو وہ جو ہے اس کے اندر مختلف ثقافتوں کا رنگ نظر آئے گا. اس میں کیا ہوگا؟ ہر ثقافت کا رنگ نظر آئے گا. وہ پہچانے گا کہ یہ ہے، یہ چیزیں یہ ہے، کس کا مذہب میں کون سا تہوار منایا جاتا ہے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ربط ہوتا ہے. زبان میں بھی ہماری زبان اردو کے ساتھ ساتھ ہندی کا بھی اثر اس میں نظر آتا ہے. مہاراشٹر میں ہے تو مراٹھی کا بھی نظر آئے گا اکثر. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ثقافت اور کمیونٹی میں رہ کر بندے کا اثر ہوتا ہے. بچہ یہاں اگر بچہ لفظ نہ بھی رہے تو ہر انسان کی زبان جو ہوتی ہے وہ اس کی ثقافت اور کمیونٹی میں رہ کر اس سے مربوط ہو جاتی ہے. دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے. دوسری زبان کی بات ہو رہی ہے، یا پہلی زبان ہی؟ پہلی زبان تو سیکھی نہیں جاتی، خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ وہ مادری ہوتی ہے، ماں بولی ہوتی ہے وہ. تو یہاں کیا ہے؟ دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے. کس طرح سے؟ کلاس روم میں قواعد پر، صرف قواعد پر توجہ دے دیں اور استاد کا تعاون حاصل کر لیں. کیا کریں؟ استاد کی مدد حاصل کر لیں اور قواعد سیکھ لیں. ہمیں انگلش عموماً کیوں نہیں آ پاتی؟ انگلش اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ اسی لیے تو مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ اردو کو قواعد کے ذریعے نہیں سیکھتے ہیں، اردو کو بول کر سیکھتے ہیں، ارد گرد سے سن کر سیکھتے ہیں. مگر انگلش جب سیکھتے ہیں تو ہم قواعد لے کر پہلے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پہلے زبان بولنا آ جانا چاہیے، سننا سمجھ آنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اس کو درستی کی طرف لے جائیں گے کہ قواعد کی روح سے یہ فکرہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. مگر ہم پہلا آخری مرحلے کو پہلے لے آتے ہیں، قواعد سے سیکھتے ہیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو قواعد سے کسی زبان کو سیکھنا ہی سرے سے وہ ہے، وہ چیز پہلے نہیں سیکھنی چاہیے. اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کرے. ہم یہی کہتے ہیں بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے سماج سے سیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین سے. اور والدین سے تو پہلی زبان اول وہ اپنے خاندان میں پہلی زبان کہاں سیکھ لے رہا ہے؟ وہ
اپنے خاندان میں سیکھ لے رہا ہے. تو دوسری زبان سیکھنے میں آسانی کہاں ہوگی کہ وہ اپنے سماج سے سیکھے, ان کی سوسائٹی میں سمعی لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کی مشق کر کے. جہاں بار بار دہرانا یعنی کہ ہماری کیا ہے, یہ روٹ لرننگ ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, رٹا لگایا جا رہا ہے. تو رٹافیکیشن کو ہم نے ہمیشہ سے اس کو کیا کرنا ہے, دور رہنا ہے اس سے, اور ان کی مشق کر کے. یہ کیا ہوگا کہ آپ بار بار دہرا کے 4 مضمون یاد کروا دیں گے, 10 مضمون یاد کرا دیں گے. اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے, بچے کو بات کرنے کا بھی نہیں آئے گا. وہ آپ کو ایک موضوع آپ اس کو رٹوا دیے کہ مائی فیملی یا مائی ٹیچر, یہ اس طرح سے انگلش میں, یا اگر زبان دعا اس کی اردو ہے تو میرا خاندان, میرا اسکول, میرا ماحول, موبائل مضر ہے کہ مفید ہے. اس طرح سے کچھ موضوعات پر وہ بات کر لے گا. مکالموں کو بار بار ہائے ہیلو کرنا سکھا دیں, سلام دعا کرنا سکھا دیں, پھر اس کے بعد اس میں آ جانی ہے اپنی زبان اول پر. 2 بات وہ کرے گا اچھے سے, پھر اس کے بعد وہ اپنی مادری زبان میں شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز نہیں ہوتی زبان سیکھنے کے لیے, یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ قواعد ہی صرف سکھائیں. ہدف زبان بولنے کا کورس کریں, یہ ہدف کورس, زبان کورس کرنے سے نہیں آتی. اسی لیے یہ جو سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ یا اشتہار ہوتے ہیں کہ ہم سکھا دیں گے, اس طرح سے سکھایا جا سکتا ہے, صرف 30 دن میں آئے انگلش سیکھ لیجئے, یہ اس طرح سے نہیں زبان ہدف بنا کر نہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل زبان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ, یعنی کہ ترسیل کے طریقے سے جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہوتی ہے, بہترین ہوتی ہے. اب آگے کی طرف آتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے. کیا ہے, سنجیدہ ہے اور گہرا ہے. گہرا ہے وہ ایک بہت ایک سنجیدہ عمل ہے, گہرا عمل ہے, جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے. یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تا حیات جاری رہتا ہے. کیا آپ مندرجہ بالا بیان سے متفق یا غیر متفق ہیں؟ میں اس بیان سے متفق ہوں, یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بات ہے. میں اس سے بیان سے غیر متفق ہوں, یعنی کہ نہیں. میں اس سے اتفاق, متفق لفظ کس سے بنا ہے, اتفاق سے بنا ہے, یعنی کہ ہم قائل ہیں. میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتا, میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق رکھتا ہوں. جزوی یعنی کہ کچھ حد تک. کس حد تک؟ کچھ حد تک. کیا آپ اس بیان, زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے. کیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جو کیونکہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ بچہ جو پیدائش سے لے کر ہی کچھ علم کا ذخیرہ اپنے اندر کرنے لگتا ہے, وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتا, وہ دیکھتا ہے, سنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسکول جانے سے قبل بولنا بھی سیکھ جاتا ہے, یعنی کہ زبان اس کو پہلے ہی آ جاتی ہے. تو آپ کیا یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سنجیدگی سے سیکھ رہا ہے, وہ بہت سنجیدہ ہے زبان کو لے کر کہ میں آج سیکھ کر رہوں گا؟ نہیں, وہ تو بول رہا ہے, سن کر بول رہا ہے, یعنی کہ یہ سنجیدہ تو نہیں ہوا. سنجیدہ کیا ہوتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں ایک جگہ اور طے کر لوں, مصمم ارادہ کر لوں کہ آج میں نے یہ سیکھ کر رہنا ہے. تو یہ جو ہو گیا سنجیدہ, تو کسی طرح سے نہیں ہوا. گہرا عمل ہے تو گہرا چلے مان بھی لیتے, تو سنجیدہ تو ہم نہیں مان سکتے. پھر کہہ رہا ہے کہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چلے پیدائش سے شروع ہو رہا ہے, مگر تا حیات جاری رہتا ہے. کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایج کے بعد بھی سیکھ رہے ہوں, زبان بول رہے ہوں, الگ الگ طرح کے سیکھنے پر آئے تو سیکھ سکتے ہیں, مگر یہ فطرتاً جاری نہیں رہتا. ہاں, کوئی اپنے سر پر سوار کر کے یا کسی ضرورت کے تحت سیکھ رہا ہے, وہ اس کی اپنی وہ ہے, مگر یہ تا حیات نہیں جاری رہتا. علم ہم کہتے ہیں کہ گود سے گور تک جاری رہتا ہے, مگر زبان جو اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو کم عمری میں آپ زبان سکھا دیں, جو زبان سکھانا ہے. اسی لیے پرائمری سطح پر ہی ہم لوگ بچے کو دوسری زبان, اور پھر جیسے ہی سیکنڈری میں داخل ہوتے ہیں تو اور مزید زبانیں سکھانے لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم حافظ قرآن دیکھتے ہیں تو کم عمر کے بچے زیادہ آسانی سے حفظ کرتے ہیں, اسی لیے انہیں کم عمری میں حفظ کرایا جاتا ہے. یہ نہیں سوچا جاتا ابھی بچہ چھوٹا ہے, تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کو یہ چیز سکھا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ زبان کی پھر بتدریج کم ہونے لگے گی اس میں سیکھنے کی صلاحیت. تو میں اس بیان سے کیا ہوں, غیر متفق ہوں. جزوی طور پر بھی میں متفق اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ایک تو سنجیدہ کہہ رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں تا حیات جاری رہے گا. دونوں ہی بات غلط ہیں.
چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہے. بروئے کار لانا یعنی کہ استعمال میں لانا. ہاں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے. تنوع آتا ہے یعنی کہ بدلاؤ آتا ہے، اور بچوں کو تنوع پسند ہوتا ہے. بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ بدلاؤ. کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلاؤ، مختلف چیزیں. مختلف قسم نہیں کہیں گے، مختلف کہیں گے اقسام. تو تنوع پسند ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کلاس روم میں کیا کرنا چاہیے؟ چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک، مطلب یعنی کہ طرح طرح کی کتابوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. یعنی ہمیں کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، الگ الگ قسم ہے بس کتابوں کی، موویز وغیرہ یا اور نہیں، سب چیز کی بک میں بات ہو رہی ہے. یہ اساتذہ کو اندازہ قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے. یعنی کہ بچے کی جانچ کرنے کے لیے مختلف یہاں اساتذہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اساتذہ مرکوز. جبکہ ہماری تدریس کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے، جو آموزگار ہے، وہ مرکوز رہے، چائلڈ سینٹر رہتی ہے، ٹیچر سینٹر نہیں رہتی. تو یہ جو ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا. یہ متنوع آموزگاروں کی آموزش تک کی کتابوں تک رسائی کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. یا متنوع لفظ پہلے ہی استعمال کر لے رہا ہے کہ جو ہوتا ہے آموزگار، اگر بچے یہاں کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بدلاؤ آتا ہے، اور بچوں کو تنوع پسند ہوتا ہے. بات پسند ہونے کی نہیں ہے کہ ان کو پسند ہوتا ہے، ہر انسان کو ہی تنوع پسند ہوتا ہے، بچوں کو صرف محدود نہیں ہے. اگر ہم بھی روز ایک ہی طرح کے ماحول میں نہیں رہ سکتے کہ ہمیں روز دال چاول ہی کھانا ہے. دوپہر ہو رہی ہے، ہم ظہرانہ بھی دال چاول کا کر رہے ہیں، رات میں بھی دال. چلیں یہ چھوڑیں، ابھی شادیوں کا سیزن ہے، ہم بیزار آ جاتے ہیں شادیوں میں جا جا کر کھانا کھا کے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی تنوع چاہیے، ہمیں بھی بدلاؤ چاہیے. ایک جیسی چیزیں کسی کو نہیں پسند آتی. جمع ہوا پانی بھی بدبو مارنے لگتا ہے. تو ہم تو بہتے رہنا ہے، ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، ہمیں تو تنوع چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ متنوع آموزگار. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ نہیں کہہ رہا، آموزگار. یعنی کوئی بھی سیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ متنوع کی کتابوں تک رسائی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتابوں تک بچوں کی رسائی. یہاں پہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں کتاب ہی بنیادی مقصد ہو، چھپی ہو کتابیں ہوں یا آڈیو یعنی کہ آواز یا شکل میں جو کسی کتاب کو پڑھ کر سنانا ہو، وہ ہر طرح سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچوں کی کتابوں تک رسائی یعنی پہنچ. ہم نے بچوں تک کتابوں کی پہنچ کو بڑھانا ہے تاکہ بچے پڑھیں. بچے پڑھنے کی عادت. کیوں؟ کیونکہ آج کا جو وقت ہے یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ ڈیجیٹل ٹائم ہو جا رہا ہے. یہاں پر بچے زیادہ ٹائم کتابوں کو نہیں دینا چاہتے، بلکہ سرے سے دینا ہی نہیں چاہتے، وہ تو مجبوراً درسی کتابوں کو دے رہے ہیں. تو الگ سے حوالہ جاتی کتب کو کھا کے دیں گے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو کسی بھی طرح سے کیا کرنا ہے؟ کتاب سے جوڑنا ہے. کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں. پھر اساتذہ کی بات، ہم نے تو بچوں آموزگاروں کی بات کرنی ہے، سیکھنے والوں کی بات کرنی ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہو گیا. استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے. وہ رہتی ہے نا ایسے کارڈز رہتے ہیں، آپ اس کو جوڑیے، اس طرح سے رہتے ہیں. یا تو پھر پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. ایک شیر جا رہا تھا یا ایک آدمی جا رہا تھا، پھر ایک دریا آ گئی، پھر وہ پل پر سے گزرا تو اس کو دریا میں سے کچھ بھی ایسے رہتا ہے. تو اس میں صحیح سے وہ کرنا رہتا ہے، ترتیب دینا رہتا ہے. تصویروں کو ترتیب سے رکھنا مقصد ہے. اگر ترتیب سے رکھنا مقصد ہوتا تو کہانی کو جلدی سے پڑھنے کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ صرف تصویروں کو ترتیب سے، بھائی وہ گھر کی صفائی تھوڑی نہ کرے کہ ہر چیز کو ترتیب سے رکھ دینا ہے. اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کہہ رہا ہے. کیوں؟ کب کہہ رہا ہے؟ کہ کہانی کو پڑھ لو پہلے. خلاصے کے لیے پڑھنے کی مشق دینا یعنی کہ آپ کہانی کو سمجھ رہے ہیں. جب آپ خلاصہ یعنی کہ سمری جو ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے آدمی گزرا تھا، پھر ندی آئی تھی. پہلے ندی نہیں آئی تھی، پہلے آدمی ہی تھا. تو یہ جو تھا مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا. کوئی مخصوص معلومات کے لیے اگر پڑھنے کی مشق کروا رہا ہوتا تو کیا کرتا؟
سوال کرتا کہ آدمی کہاں سے گزر رہا تھا. وہ چاروں جتنی بھی اس کے پاس کا چار تصویریں ہیں تو اس کو نہیں ترتیب دینے کے لیے کہتا. وہ کیا کہتا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. تصویریں ترتیب دینے کا مقصد ہوتا ہے تو کہانی نہیں. کہانی کے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا. یہاں تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دہرانا تو رٹا مارنا ہے. کیا کہانی میں جو نئے اور مشکل لفظیات، یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے. پہلی بات تو ہمیں مشکل لفظ کو لانا ہی نہیں بچوں کے سامنے کہ یہ مشکل الفاظ ہے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ نئے الفاظ ہیں. مشکل کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ رات کہتے ہیں میں شب کہتی ہوں تو شب مشکل نہیں ہے، بس آپ کے لیے وہ نیا ہوگا کہ آپ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکل ہے. بلکہ رات میں تو 3 حرف آتے ہیں، شب میں تو 2 آتے ہیں. آسان ہوا الٹا. تو یہ نہیں، یہ غلط ہے. خلاصے کے لیے یعنی کہ بچہ جو پڑھے اس کو سمجھے. ایسے کیا ہوتا ہے کہ بچے صرف دہرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بھی جیسے اکثر بچوں کو اسکولوں میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ بچے صرف پڑھ رہے ہوتے لب پہ آتی. اکثر تو لب پہ کہہ رہے ہوتے لب پہ. انہوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لب پہ آتی ہے. لب یعنی ہونٹوں پہ آتی ہے. دعا کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ تمنا ہے میری. تو تمنا میری دعا بن چکی ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو. شمع کیوں کہہ رہا ہے شاعر؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ ہو بھائی. شمع کی جگہ کہہ دیتا شمع سے تو بلکہ بہت کم روشنی ہوتی ہے. چراغ کہہ دیتا، یا تو پرانی چیزیں لینا تھا تو چراغ کہہ دیتا، یا ٹیوب لائٹ کہتا. بھائی LED کا ٹائم آ گیا، آپ کیوں شمع کہنا ہے؟ اچھی زیادہ روشنی ہوتی، فوکس کی جیسی ہوتی. دعائی مانگ لو تو زیادہ بڑی مانگو. مگر کیوں کہہ رہا ہے وہ شمع؟ کیونکہ شمع جو روشنی دیتی، شمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری موم بتی. شمع جو ہوتی ہے وہ روشنی دینے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ خود قطرہ قطرہ پگھل جاتی ہے. تو اپنے آپ کو فنا کر کے روشنی دینا بڑی بات ہے. آپ بجلی لے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، آپ کو اس سے کچھ نہیں ہے. LED کی مثال اسی لیے نہیں ہے. چراغ تیل مانگ رہا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے. وہ خود کی روشنی سے نہیں روشن ہو رہا ہے، خود کو ختم کر کے نہیں فنا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا کہ ہم بچے کو صرف یاد کروا دیتے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. آپ کہتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ خود نہیں پتا آپ کیا مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے رٹے میں. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ متعینہ آموزشی یعنی متعینہ لفظ کیا ہے؟ تعین، جن کا کر دیا گیا. آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں. آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وطن کو پوری توجہ. دیکھیں بات یہاں تک صحیح ہے کہ بچے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ترقی ہو، ہر طرح سے وہ آگے بڑھے. مگر ہم ایک متعین وہ بھی تو رہتا ہے نا کہ پہلی جماعت کے بچے، دوسری جماعت کے بچے کو یہاں تک کی معلومات آ ہی جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچے کو اگر کھیل کود میں دلچسپی ہے تو ہم اس کو صرف میدانی میں چھوڑ دیں کہ بھائی آپ آگے بڑھو آگے بڑھو. نہیں، آپ کو تھوڑا علمی باتیں بھی آنا چاہیے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبان کیا ہے، آپ کو بولنا آنا چاہیے، آپ کو لکھنا آنا چاہیے. نہیں تو آپ صرف دوڑ میں آگے بھاگ بھاگ کے کیا ہی کر لیں گے. تو یہاں پر ہم کیا ہوتے ہیں، کچھ تعین کردہ آموزشی مقاصد بھی ہوتے ہیں. تو آموزگاروں سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ امید، یعنی کہ کیا کی جاتی ہے کہ وہ متن کیا ہوتا ہے ہمارا؟ جو بھی کتاب میں مواد ہے، یعنی کہ مضامین یا نظم یا جو کچھ بھی ہے کتاب میں، اس کو توجہ سے پڑھیں، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گی. یعنی کہ آپ اس کی تفصیل سے پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی 2 لائن پڑھیں اور کہہ دیں ہاں ہم پورا پڑھ لیے، ہم کو سمجھ آ گیا. اور رہنمائی یعنی کہ ٹیچر سے پوچھیں، استاد سے آپ نے پوچھنا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو آپ پوچھ لیں. یہ نہیں سوچیں کہ ہم کیوں پوچھیں، کہیں مسمار نہ دیں، یا تو یہ نہ ہو جائے کہ سب مجھ پر ہنسیں کہ مجھے نہیں آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ توسیع مطالعہ ہے. توسیع مطالعہ ہوتا اگر متعینہ آموزشی تجربات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا. یعنی کہ یہاں تو کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک متن دیا جا رہا ہے، تو متن سے توسیع مطالعہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہمارا ہوتا ہے
توسیع مطالعہ حوالہ جاتی کتب کی مدد سے ہوتا ہے. کس کی مدد سے ہوتا ہے؟ حوالہ جاتی کتب کی مدد سے. یعنی کہ ہم لائبریری کی اگر بات کریں گے تو وہ توسیعی مطالعے کے لیے ہوتا ہے. ابھی یہاں پر ہم وہ بات کریں جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، یعنی ہمارا نصاب ہے، ہمیں یہ نصاب کو، یہ کتاب کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیز توسیعی مطالعہ میں نہیں آتی ہے. اب ہے بغور مطالعہ، پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے جو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تعریف دی ہوئی ہے نا، یہ ہے ہی بغور مطالعہ، یعنی غور سے پڑھو. غور سے جو پڑھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں رہنمائی کیا ہوا مطالعہ. رہنمائی کیا ہوا مطالعہ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ استاد پڑھائے اور بچے سنیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بچے سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ خود پوری توجہ سے پڑھے. ہاں اس کو کوئی رہنمائی درکار ہو تو لے لے، مگر پورا رہنمائی کیا ہوا نہیں ہوگا. پوری ٹائم ٹیچر اس کے سر پر نہیں کھڑی ہے. لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے ہم یہاں پر وہی بات حوالہ جاتی کتب، کارٹون، بک یا اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر لطف آئے نہ آئے، آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو پہاڑا یاد کرنے مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، الف با پڑھنے مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ نے پڑھنا ہے اس کو. طلبہ استاد کے آگے بڑھ جاتے پہلے اسکرین پر. یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ہمارا سوال ہے کہ طلبہ استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں. یہاں دہرانا رٹنا نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے دہرائیں. کیوں دہرائیں؟ تاکہ آپ کو بھی وہ زبان کی لفظیات کا بھی پتہ لگے، تلفظ کا بھی علم ہو، اور آپ اس میں کیا رہیں؟ حصہ لیں، متحرک رہیں. آپ سو نہیں چکی رہے میرے پیچھے. وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد کیا کرتا ہے؟ ان کی تعریف کرتا ہے. استاد کیا استعمال کرتا ہے؟ سمعی لسانی طریقہ، تدریسی. یہاں سے چلے آتے ساختیاتی طریقہ. ساختیاتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کسی بھی ساخت پر ہوتا ہے، جیسے کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف، مثال سے ہو گیا ہمارے اصول کی طرف، یا اصول سے مثال کی طرف. یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کوئی ساخت کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے میں تمہید کروں گی پھر اس کے بعد اظہار مقصد ہوگا، نہیں. کل جسمانی رد عمل یہاں تو صرف دہرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی صرف بولنا ہے. اس میں تو بولنا، حرکت کرنا. یہاں پہ تو ایسا نہیں نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ تم لوگ اس کے ساتھ ایکشن بھی کرو، کھڑے ہو کر وہ کرو. ترسیلی طریقہ. ترسیلی طریقہ ہوتا ہے بات چیت کا طریقہ. کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ بات چیت. یہاں بات چیت کرنے نہیں کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پیٹرن جملوں کو اگر زبان کو پیٹرن کو سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ پیٹرن کو سیکھ رہے ہیں اور یاد بھی کر لے رہے ہیں، اور جب وہ مشق کو صحیح سے بھی کر رہے ہیں تو استاد بڑی تعریف کرتا ہے کہ یہ ہوتا تھا اصل میں تعلیمی نئی پالیسی آنے سے پہلے، کہ ایک ٹیچر آ رہا تھا، وہ ایک نظم پڑھتا تھا. اگر فرض کریں کہ ایک نظم پڑھ رہا ہے وہ، کہ دوست ہیں اپنے بھائی بھلکڑ باتیں ان کی ساری گڑبڑ. سب بچے بھی ساتھ میں پھر کہتے تھے دوست ہے اپنے بھائی بھلکڑ. پھر ایسے ہوتا تھا کہ وہ روز روز چارٹ پہ لگا دیا جاتا تھا. آپ لوگ جب بھی فری پیریڈ رہے تو اس کو پڑھیں، پھر بچے لوگ کو یاد ہو جاتا تھا. اور جب بچے پھر سناتے تھے ٹیچر کو تو ٹیچر بھی خوش ہو کے شاباشی دیتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ سمعی اور لسانی طریقہ، یعنی کہ پہلے سنو پھر بولو. لسانی کیا ہے؟ سمعی ہوتا ہے، سماعت سے بنا ہے یہ لفظ. یہ ہے سنو، اور بولو کیا ہے؟ لسانی طریقہ، یعنی کہ سننے اور بولنے کا طریقہ. یہ ہوتا تھا پہلے. یہ طریقہ جو ہوتا ہے نا دہرا دہرا کر سکھانے کا، یہ اب زیادہ اچھا نہیں مانا جاتا، بلکہ سرے سے اچھا ہی نہیں مانا جاتا. ہاں آپ کسی ویڈیو کو لگا دیں، بچہ دیکھے بھی سمعی لسانی، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ بصری بھی ہو جائے، یعنی دیکھے بھی بچہ، تو وہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے. ویسے یہ چیزیں جو ہے آپ کو اچھی لگے نہیں بھی تو یہ کچھ حد تک کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو ایک کلاس میں نظم و ضبط سے بیٹھانے کے لیے ٹیچر کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. اگر وہ سب چیزیں سوچے گا کہ ملٹی طرح سے سمجھائی جائے، ہاں وہ اس کو چارٹ پر لکھ کر لائے، اس کو کچھ ایکشن سے سمجھائے، وہ الگ بات ہے، رہ گیا. یہ یہاں ہمارا جواب ہے سمعی لسانی طریقہ. ہر استاد کا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے. بچے کو متحرک رکھنا سب سے اہم کام ہے. آموزگار قواعد کے اصول. آموزگار، ہاں یہاں پر بچہ ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم کر رہے ہیں سی ٹیٹ. تو یہاں ہمارا آموزگار کیا ہے؟ بچہ. قواعد کے اصول
اور لفظیات کیا کر رہے ہیں؟ یاد کر رہے ہیں. یہاں پر بچے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ قواعد کے اصول یاد کر رہے ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. اور لفظیات یاد کر رہے ہیں یعنی کہ وہ لفظوں سے یاد کر رہے ہیں. اسم کا مطلب ہے نام. وہ لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, یاد کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسم نام ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. قواعد کو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یاد کر رہے ہیں. اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ مادری زبان میں کام کرتے ہیں اور لفظیات یاد. زبان کی کلاس میں استاد کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کے بچے لوگ کیا کر رہے ہیں. قواعد کے اصول یاد کر رہے ہیں. یہ پہلے ہم نے سمجھ لینا ہے کہ بچے کر کیا رہے ہیں. آموزگار قواعد کے اصول لفظیات. راست طریقہ ہوتا ہے براہ راست پڑھانے کا طریقہ جو ہے. راست طریقے سے ہم مختلف طریقے ہوتے ہیں. راست طریقے میں بھی مثال جیسے کہ آپ کسی موضوع پر بات شروع کر دیں, لیکچر میتھڈ اپنا لیں, یا آپ لوگ براہ راست کسی مثال کو دے دیں کہ یہ مثال, پھر بچے کو دھیرے دھیرے لے کر آئیں اس کی طرف. یہاں راست طریقہ نہیں ہے. فطری طریقہ ہوتا تو بچے یاد نہ کر رہے ہوتے, ان کو خود بخود یاد ہو گیا ہوتا. ترسیل کا طریقہ بات چیت نہیں کر رہے, وہ استاد یہ نہیں کہہ کر گیا کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کریں تاکہ آپ لوگوں کی زبان کیا ہو, صاف ہو. نہیں, وہ بات چیت کرنے نہیں بول رہا. کیا کر رہا ہے؟ قواعد کا اطلاق ہو رہا ہے. قواعد کا اطلاق, یا اطلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاگو کرنا, اپنے اوپر کیا کرنا؟ فکس کر لینا, اس کو مطلب اپنانا, لاگو کرنا. قواعد کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیکھ رہے ہیں, اس کا اپنے اوپر اطلاق کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا صحیح جواب. آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں, ہمارا ہی سماج لے لیجئے, یہاں پر ہم لوگ اردو کہتے ہیں, ارد گرد کے لوگ ہندی بولتے ہیں, اور تھوڑا آگے بڑھیں تو مراٹھی بھی کہی جاتی ہے, اسکول جائیں تو انگریزی کہی جاتی ہے, تو بہت سی زبانیں سنتے رہتے ہیں. اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف, یعنی کہ وہ دو زبانوں کو تعارف ہونا, یعنی کہ آپ کا تعارف کیا ہے, آپ اپنا تعارف کرائیے. کیا ہوتا ہے تعارف؟ اپنی پہچان. بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا, بچوں کے لیے مفید ہوگا. نقصان دہ کیا ہے؟ مفید, یعنی کہ فائدہ دینے والا ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بچہ اپنے ارد گرد ایک ہی زبان سنتا سنتا بڑا ہوا ہے, وہی اس کی ریاستی زبان ہے, وہی اس کی قومی زبان ہے, وہی اس کی مذہبی زبان ہے. وہ بچہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو دو زبان سن رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چار سن رہا ہے, ہر ایک میں فرق رہے گا. بھائی کیوں فرق نہیں رہے گا؟ سمجھنے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے. سمجھنے کی بات کہاں ہوتی ہے؟ جب سکھائی جا رہی ہو. سکھائی کہاں جاتی ہے؟ اسکول میں سکھائی جاتی ہے. اور سننا کیا ہوتا ہے؟ سماجی عمل ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ فطری ہوتا ہے, یعنی کہ ہم اس کو سکھا نہیں رہے بیٹھا کر. سیکھنے میں تذبذب ہو جاتا ہے کہ اردو والے ٹیچر آتے ہیں, وہ الگ چیز بتاتے ہیں, وہ فعل فاعل مفعول کہتے ہیں. انگلش والے ٹیچر آتے ہیں, وہ سب کرنے لگتے ہیں, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹیو, یہ سب شروع کر دیتے ہیں وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں تذبذب ہوتا ہے. جب سن کر سیکھ رہے ہیں تو ایک فرق تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نقصان دہ کیوں ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا نا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں بچے تنوع پسند ہوتے ہیں, مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق کہ جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں ہمارے ذہن اتنے متحرک ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمارا ذہن اتنا استعمال میں آتا ہے, اتنا کھلتا ہے. ظاہر ہے جب ہم ذہن پر زور ڈالیں گے, ذہن پہ ہم تب وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھلتا ہے. استعمال کرنے سے یہ واحد چیز ہے جو گھٹتی نہیں بڑھتی ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے. وہ مشین بھی اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دماغ کا استعمال کرنا چاہیے, نقصان دہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہوگا؟ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کا حصول ہے. کیا چیلنج ہے؟ پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال, یعنی کہ ہمارے سامنے, اساتذہ کے سامنے
یا بچوں کے سامنے، آموزگاروں کے سامنے دو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ترغیب، زبان کے معاملے کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. یہی سے بار بار ادب اطفال کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو ادب اطفال کی بات نہیں ہوگی. بچوں کے ادب کی بات کہاں ہوتی ہے؟ ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو. تو یہ جو ہے ادب اطفال اردو میں آتا ہے. تو پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب یعنی کہ راغب کرنا. بچوں کو ہم راغب کریں کس چیز کی طرف؟ کارٹون دیکھنے کی طرف نہیں، بچوں کی کتابیں پڑھنے کی طرف. ادب اطفال یعنی کہ ہمارے سامنے یا بچے کے سامنے بھی بچے کو بھی ترغیب ہونا چاہیے. بچے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ وہ پڑھے تو پھر کوئی بھی اس پہ کتنا بھی وہ کر دو، نہیں پڑھنا ہے اس نے. اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے، یعنی کہ اس کو ہم کس طرح سے پورا کریں، کس طرح سے بچے کے اندر ترغیب پیدا کی جائے کہ وہ پڑھے. استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک گھر کام کے طور پر، یعنی ایک کتاب پڑھنے کی کیا کرنا چاہیے؟ ترغیب دینا چاہیے کہ آپ نے یہ کل کتاب پڑھ کر آنا ہے. بچے ایک صفحہ لکھ کر، ایک لائن لکھ کر نہیں آتے، وہ آئیں گے پوری ایک کتاب پڑھ کر. تحریر، اور کبھی بھی تحریک دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کام دے دیں. تحریک آپ نے ساتھ میں مل کر دینا ہے نا. بچے کو آپ راغب کرنا ہے. ایک طرف ترغیب دینے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ راغب کریں، راغب اس طرح کرنا کہ آپ جائیں، آپ پڑھ لیں. وہ بچہ کیوں پڑھے گا؟ وہ تو کھیلے گا جا کر گھر پر. تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ بچوں کے ماں باپ کو کیا کہیں ہم کہ آپ لوگ ایک کام کریں کہ چھوٹی سی لائبریری قائم کر لیں. محلے میں لائبریری نہیں قائم ہو رہی ہے، یہ چل رہی ہے کہ گھر میں لائبریری قائم کرنی. ارے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو والدین رہتے ہیں وہ خود ہی پڑھنے کے شوقین وہ رہ کر لیتے ہیں. چھوٹی لائبریری نہیں بھی تو بہت سی کتابیں، الماریاں ہوتی ہے. یہ اس طرح سے کہنے سے نہیں ہوگا. ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی، یعنی کہ ہم نے آسان بنانا ہے. ہم جو کام کروانا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ رسائی کروا دیں بچے کی تو خود بخود پڑھے گا. ہم اس طرح سوچیں گے کہ وہ اس کے والدین کے ذمہ ڈال دیں کہ آپ لوگ لائبریری قائم کر لو، یا پھر ہوم ورک دے دے کہ وہ جانے، پھر گھر والے جانے. اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتابوں میں سے جانے تاکہ دن میں کتاب پڑھنے کی دلچسپی پیدا اور انہیں ترغیب ملے. آموزگاروں کو کتابوں میں سے جانے یا تاکہ دن میں کتابیں پڑھنے، آموزگاروں کو کتاب دی جائے کہ دن میں کتابیں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو. اور دن میں کتابیں پڑھنا یہ سب کیا بات ہے؟ دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، جب بھی پڑھنا پڑے، اور انہیں ترغیب ملے. یعنی کہ اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتابوں میں سے لے کر دی جائے کہ بھئی لو اور پڑھو، دن میں کتابیں پڑھو. یعنی اسکول میں درسی کتاب کی جگہ کتابیں نہیں. یہ بات بھی ایک دم عجیب سی، دن میں کتابیں پڑھو یہ سب نہیں. ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک کیا کی جائے؟ بآسانی رسائی کر دی جائے. جب آپ کسی چیز کو آسانی سے، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں جتنا سامنے موبائل رکھا ہوا ہے اتنا سامنے کتابیں نہیں رکھی ہوئی ہے. ہمیں رسائی، جو چیز فوراً آپ کو ملے گی. آپ بور ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ٹی وی کا ریموٹ پڑا ہے، آپ نے ٹی وی لگا لینی ہے. اب وہی ٹی وی نہیں ہے آپ کے گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ فاصلے پہ کوئی کتاب رکھی، آپ وہ اٹھا کر پڑھنے لگیں گے. تو جو چیز رسائی ہوگی، اب بچے کا تو پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو آپ اس کو دیتے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو نہیں دیں گے تو جا کے خرید کر لے آئے گا، نہیں. اس کی رسائی جہاں تک ہوگی وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. آپ اس کو دو نا، آپ اس کی رسائی کرا دو چیز تک. جو چیز مضر ہے اس کی رسائی سے دور کر دو، اس کی پہنچ سے دور کر دو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بآسانی رسائی کیا کر دینی ہے؟ ادب اطفال کی ہمارا ہے صحیح جواب. بچے کو راغب کرنا ہے تو اس کی رسائی کرا دو، اور آسانی سے کرا دو تاکہ وہ وہی چیز میں لگا رہے. پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کا اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے. یا کس پرائمری سطح کی بات ہو رہی ہے؟ پڑھنے کی مہارت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پڑھنے کی مہارت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی اندازہ قدر، یعنی کہ جانچنے کے لیے کہ بچے کو آیا یا نہیں آیا، کس بات کا دھیان. جب جانچنے لیں
تو کس بات کا, ہاں یہاں پر سکھانے لے تو کس بات کا نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کس اسٹیپ سے سکھائیں گے, کہ آپ کہیں کہ میں پہلے حرف پڑھاؤں گی, پھر لفظ پڑھاؤں گی, پھر جملے پہ آؤں گی. نہیں نہیں, یہاں یہ بات نہیں ہوئی. یہاں یہ کہہ رہا ہے وہ کہ آپ نے قدر پیمائی کرنی ہے, آپ سکھا چکے تو اب آپ کا مرحلہ آتا ہے نا آخری نا قدر پیمائی کی جائے. تو حرف تہجی کی پہچاننے پر, یعنی کہ پڑھنے کی صلاحیت, پہچاننا الگ بات ہوتی ہے کہ بچہ پہچان رہا ہے کہ وہ اگر ایسا لکھا ہوا کہیں پہ بھی نظر آ رہا ہے تو وہ پہچان لے رہا ہے کہ یہ با ہوگا, مگر وہ اگر میں وہ کر دوں اس کو یہاں پہ 3 کر دوں, مطلب 3 اس طرح سے نہیں کریں گے, ایسے اگر کر دوں تو وہ کنفیوز ہو جائے کہ پہچان رہے مگر کہہ نہیں پا رہا ہے. تو یہاں پڑھنے کی مہارت نہیں. اور ویسے بھی حروف تہجی کی پہچان تو بہت ابتدائی مرحلہ ہے. رموز و اوقاف کے استعمال پر, رموز و اوقاف یعنی کہ یہ جو ہمارے کوما اور یہ خاتمہ یعنی کہ فل اسٹاپ, تو رموز اوقاف کے استعمال کا دھیان رکھیں گے. تلفظ وغیرہ کا کچھ دھیان نہیں دیں گے, تلفظ غلط ہے جو بھی ہے, رکنے کی جگہ رک رہا ہے, ختم کرنے کی جگہ ختم کر رہا ہے, یہ سب محدود بات ہو رہی ہے. ایک طرف حروف تہجی, ایک رموز, یہ سب مل کر کچھ بنتا ہے, وہ دیکھنا ہے جو بنتا ہے وہ ہے. خاص روانی کے ساتھ پڑھنے پر, وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ روانی کی, یہ سب جز ہے, سب اپنی جگہ صحیح ہے مگر سب جز ہے. حرف تہجی پہچاننا, رموز اوقاف پہچاننا, روانی آ جانا, مگر سمجھ کر پڑھنے پر یہ ہوتا ہے آخری مرحلہ. جب آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں, جب آپ میں تفہیم پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے اندر فہم آ جاتی ہے, تو آپ حروف تہجی کو بھی پہچان رہے ہیں, تبھی آپ سمجھ رہے ہیں. رموز اوقاف کو بھی آپ لگائیں گے, آپ کو پتا ہے یہاں پر یہ بات بولا, میں آپ توقف کروں, رکوں تھوڑا سا, پھر ہاں اس نے یہ کہا, اس کی اسٹیٹمنٹ ختم ہوئی, اس کا بیان ختم ہوا, ہم وہاں پر بھی خاتمہ لگائیں گے کہ ہاں یہاں پہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غلط جگہ لگا رہے ہیں وہ پھر یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا یہ صحیح جواب ہو گیا, سمجھ کر بچے کو پڑھانا ہے. ویسے بھی ابتدائی سطح سے اگر ہم سمجھ کر پڑھنے کا عادی بنائیں گے, تو آگے جا کر بچے کے اندر سمجھ پیدا ہوگی. بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں, دیکھیں 4 آپشن ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہوتی کہ ضروری نہیں ہے کہ چاروں 3 غلط رہیں گے اور ایک صحیح رہے گا. یہ ہم کھانا پوری کیجیے والی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پرائمری سطح یا ثانوی سطح کی, یہاں ہے ہمارے لیول کی بات ہو رہی ہے. یہاں ہم استاد بننے جا رہے ہیں, ہم کو بہترین کو چننا ہے, بہتر کو نہیں چننا ہے. ہو سکتا ہے کہ 3 آپشن میں 1 سے 2 بالکل اچھے لگے, آپ کو لگے صحیح بات ہے, مگر جو بہترین بات ہے جس میں سب سے زیادہ بچے کا فائدہ ہے, آپ کو وہ چوز کرنا ہے. آپ اگر غلط ڈھونڈیں گے کہ بھائی غلط نہیں ہے, تو کوئی ہو سکتا ہے تینوں صحیح رہے, تو کیا آپ 3 جواب نہیں دے سکتے, تو آپ کو اس میں سے بہترین کو چننا ہے. بولنے کی اچھی, ویسے بھی ایک استاد ہونے کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اچھے سے بہتر طریقے سے بچے کو سمجھائیں, تاکہ وہ بآسانی اور جلدی سیکھ سکے. یہ ابھی سے آپ کو عادت ڈال لینی ہے. آگے کی طرف آتے ہیں کہ بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں, نہیں بولنے کی سب سے اچھا سرگرمی یعنی کہ ہم کام کر رہے ہیں. سب سے اچھا کام کیا ہے, استاد زیادہ وضاحت کرے, یعنی کہ خوب غور کریں, وضاحت پہ وضاحت, وضاحت پہ وضاحت, بچے اکتا جائیں, سو جائیں. یہ سب سے اچھا کام ہے کہ استاد ہی مرکوز ہے, استاد ہی ہیرو بنا ہوا ہے. نہیں یہ نہیں کرنا ہے. آموزگار زیادہ سنیں, وہی بات ہو رہی ہے, یہ زیادہ وضاحت کر دے, یہ لوگ زیادہ سن لیں, سن کر پک جائیں, پھر ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکلنا شروع ہو جائے, بیچ میں کچھ رہے ہی نہیں. نہیں یہ نہیں کرنا. آموزگار زیادہ بات کریں, آموزگار کیا کریں, زیادہ بات کریں. وہ والی بات نہیں جو ٹیچر کے کلاس کے باہر نکلنے پر ہوتی ہے, نہیں, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ترسیل والی بات ہو رہی ہے. استاد سے کریں, وہ آپس میں بھی کریں, استاد سے بھی کریں. کس طرح کی بات کریں کہ میں اگر کچھ پڑھا رہی ہوں تو ان میں اتنی جرات ہو, اتنا ہمت ہو اور اتنی فہم ہو. بات صرف ہمت کی نہیں رہتی. ہم اکثر سمجھتے بچہ ڈر کے سوال نہیں کرے, نہیں, وہ اگر ڈر کے سوال نہیں کر رہا, بیٹھ کے ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے, وہ ٹیچر کا وہ ڈر نہیں ہے کہ شور مچا رہا ہے, بات نہیں سن رہا ہے, آپس میں ہی بات کر رہے ہیں, وہ ڈر نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے کہ بے توجہی ہوتی کہ بچہ سوال نہیں کرے. زیادہ بات کریں یعنی کہ جو موضوع پہ پڑھایا جا رہا ہے اس سے وہ لوگ سوال پوچھیں, یا اپنی کوئی معلومات کے, جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں کہ سائیکل,
ایک نظم میں پڑھا رہی ہوں سائیکل. تو وہ بچہ بولے کہ ہاں مس میرے جو پڑوسی ہے نا وہ انکل کے پاس ایک سائیکل ہے، یا ایک بچہ ہے نا اس کے پاس سائیکل ہے، وہ سائیکل چلاتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی سائیکل ایسی ہے، اس کا کلر یہ ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے. ہم کو بچے کو کیا کرنا ہے، موضوع سے جوڑنا ہے، علم سے جوڑنا ہے. جب میں کچھ کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہو رہا وہ سن رہا ہے میں سنا رہی ہوں نہیں. ہم کو کیا کرنا ہے کہ وہ بھی آگے سے بتائے کہ اسے کیا سمجھ آ رہا ہے. زیادہ بولنے لے بچوں کی زیادہ شراکت، یعنی کہ وہ بچوں کو زیادہ شریک کر لیں جو زیادہ بولتے ہیں، تو جو بیچارے کم گو ہیں وہ زندگی بھر کم گو رہ جائیں، صرف سنتے رہ جائیں. نہیں، یہاں پر ہمارا یہ آپشن کیا ہے، صحیح. آگے کی طرف آتے ہیں کہ سبق شروع کرتے ہی استاد پوری کلاس کو گروپ میں کیا کرتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے. کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ بات چیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. بولنے کی یہ کیا سرگرمی ہے، بولنے کی سرگرمی ظاہر ہے زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، یعنی نظم و ضبط کے لیے جو سکھائی جاتی ہے. انضباطی کیا ہوتی ہے، ہماری جو نظم و ضبط کے لیے سکھائی جائے. رہنمائی یافتہ زبانی مشق جو رہنمائی کے ساتھ کی جاتی ہو. کیا کی جاتی ہو، رہنمائی کے ساتھ کی جاتی ہو. اور بغور سننے کے لیے، یہاں پہ سننے کی تو بات نہیں ہو رہی کہ بغور سنیں، وہ کہہ کیا رہے کہ ہم کیا کریں، بات کریں، بات چیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. رہنمائی یافتہ زبانی مشق، رہنمائی یافتہ کیا ہوتی ہے، جس میں ہم رہنمائی کر دیتے کہ آپ کو یہ میں پڑھ رہی ہوں آپ میرے پیچھے دہرائیں. یہ کیا ہوتی ہے ہماری رہنمائی یافتہ. استاد کہہ رہے ہیں، پیچھے پیچھے کیا کر رہے طلبہ دہرا رہے ہیں. یا تو استاد لکھ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھو، وہ تو اخبار دے دیا ہے نا، وہ کوئی ایک خاص اگر کالم بولتا ہے یہی پڑھو، کہ یہی ایک کالم کو پڑھو تو یہ ہو جاتی رہنمائی. تو یہ بھی نہیں ہے. انضباطی زبانی مشق انضباطی نظم و ضبط والی ہوتی ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، زبانی مشق، جس میں ہم ایک مخصوص جگہ بند کر دیتے ہیں اس کو. نظم و ضبط سے بنا ہوا انضباط، کنٹرول کر دینا کسی بھی چیز کو زبانی مشق کے لیے. ایک ضبط کی ہوئی زبان ہے، یہاں پہ کھل کر نہیں ہے کہ بات چیت کرنے کا وہ نہیں دیا جاتا ہے. زبانی روانی کی مشق کے لیے، یعنی کہ بچے کو بولنے میں روانی آ جائے، کیا ہو جائے کہ دلچسپ موضوع پر جب وہ بات چیت کرے گا تو اس میں فلو آ جائے گا، وہ بات ہی بات میں بہت سی باتیں نکالتا چلا جائے گا کہ یہاں یہ لکھا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے. پھر وہ جب بات چیت اخبار میں پڑھے گا کسی دلچسپ موضوع، یہاں پہ کیا کر رہا ہے، کسی بھی دلچسپ موضوع، کوئی موضوع نہیں دے رہا ہے یہاں پہ، کوئی بھی موضوع رہنمائی یافتہ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ. کیا کر رہا ہے، کسی بھی دلچسپ موضوع پہ بات کرو. اس سے دو باتیں ہوگی، ایک تو وہ اخبار پڑھے گا، اخبار پڑھنا سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کیونکہ سب سے مستند جو ذریعہ ہے خبر کا وہ اخبار ہوتا ہے. وہ ایک پرنٹ مٹیریل ہوتا ہے، وہ ایک ثبوت کے طور پر ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بہت کم سے کم ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ تحریری ثبوت ہوتا ہے. تو ہماری کیا ہے، زبانی روانی، بچے میں کیا آ جائے، زبان کی روانی آ جائے، اس کی مشق کرانا ہے ہم کو بچے کی. کل لسانی طریقہ کیا ہے، کل لسانی طریقہ یعنی بولنے کا ہر طرح سے، جو یہ بولنا اگر ہے نا ہمارا تو اس کا ہر طرح سے احاطہ ہو جائے، یعنی کہ اس کو پڑھنا بھی آ جائے، وہ سننے میں بھی اچھا ہو جائے، کیونکہ بولنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے، سننا. متحرک بھی رہے، سویا ہوا نہیں رہے، یعنی کہ ہماری جو لسانی ہے جو بولنے کی ہے اور اس میں کیا ہو جائے، فہم پیدا ہو جائے. تو ہمارے کیا ہوگا، مقصد پورا ہوگا لسانی. ہمارا لسانی مقصد اس طرح سے پورا کہ سب کچھ کل لسانی کی بات ہو رہی. آواز علامتوں یہاں پہ محدود کر دیا ہے کہ وہ آواز کو پہچان رہا ہے، اور یعنی کہ وہ جو بول رہا ہے اس علامت کے رشتوں کا انضباط. یہاں پہ استنامی نہیں ہوگا، انضباط یعنی کہ ضم کر دے گا وہ.
وہ ہے یہاں پہ محدود بات، اور یہ ہمارے کو کل کی بات کرنی ہے، آوازوں کی آموزش نہیں بھائی، یہاں پہ بھی نہیں. مہارت پر مبنی، مہارت پہ مبنی، ایک چیز کی مہارت اس کے اندر آ گئی دوسری نہیں آ رہی ہے، وہ نہیں. کو معنی پر مبنی. سب سے اہم جو چیز ہے زبان سیکھتے وقت وہ ہوتی ہے کہ آپ معنی کو سمجھیں. آپ کو اگر معنی سمجھ آتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھ کر جب پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ سب چیز آ جاتی ہے. معنی پر مبنی بچے کے اندر مہارت بھی خود بخود آئے گی، وہ آواز بھی صحیح نکالے گا. اس کو یہاں پتہ ہوگا کہ جب اگر وہ ایک شیر اور لومڑی کی داستان ہے تو شیر کی آواز وہ کس طرح سے رکھنی ہے، اس کو لومڑی کی آواز کیسے چاپلوسی والی نکالنی ہے، اس کو سب علامات کے بھی پتہ ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، کل لسانی طریقہ کیا ہوتا ہے، معنی، جہاں پر معنی والا آپشن رہتا ہے وہ سب پہ بھاری رہتا ہے. کیوں سب پر بھاری رہتا ہے؟ کیونکہ ہم بچے کو جب اردو زبان سکھاتے ہیں یا کوئی بھی زبان سکھاتے ہیں تو ہم یہی سکھاتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھو. صرف رٹ کر یا کچھ مخصوص مواد کو پڑھنے آنا نہیں ضروری ہے، سب کچھ آپ کو پڑھنے آنے لگے. تو یہاں ہمارا پرچہ ہوتا ہے مکمل. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.